میرے رب نے فرمایا جناب محمد مصطفیٰ سے بڑا عالم نہیں۔ دنیای انسانیت میں جناب محمد مصطفیٰ کا مقام وہ ہے جس طرح کی تاروں کے اندر چاند کا مقام ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اشرف ہے، اس سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ میرے نبی کا مقام رب العالمین کے علاوہ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا مقام محمد مصطفیٰ کے مقام کے برابر ہو، مگر اتنے بڑے عالم کو، اتنے بڑے نبی کو پروردگار عالم حکم فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک۔ کبھی وہ خود اعلان کرتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، اے لوگوں میں تو اور کچھ نہیں جانتا، میں تو کسی بھی چیز کی اتباع نہیں کرتا، میں تو سائنسدانوں کی تحقیقات پر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو ان چیزوں کا پابند ہوں جو اوپر سے رب نے نازل فرمایا۔ پروردگار بھی بار بار تنبیہ دیتے ہیں بلغ ما انزل الیک، اے نبی تو کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہیں، مگر یاد رکھنا تم نے تبلیغ صرف قرآن کریم کی کرنی ہے، تم نے لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہے جو اوپر سے میں نے بھیجی ہو، جس پر نبوت اور رسالت کا مہر لگ چکا ہو، جس میں پروردگار عالم کی طرف سے تصدیق لگی ہوئی ہو۔ نبی بھی آزاد نہیں، قرآن کا پابند ہے۔ کبھی بھول چوک سے صرف ماتھے پہ بل لایا تو فوراً قرآن کریم گرج کر نازل ہوا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ساری دنیا کو میرا رب بتا گیا اسلام میں شخصیت پرستی نہیں، اسلام میں پیغمبر پرستی نہیں، اسلام میں نبوت و رسالت پرستی نہیں، اطاعت ضرور ہے، اتباع ضرور ہے، قدر و احترام اپنی جگہ، مگر پرست صرف اور صرف کس کی کرنی ہوگی؟ بھول چوک سے بھی تھوڑا ادھر ادھر ہوا فوراً اعلان ہوا ما کان لنبی، کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح، مگر انبیاء کرام کی رہنمائی کی گئی کہ خبردار تمہاری رسالت اور نبوت سے قربان جاؤں مگر تو میرا بندہ ہے، یاد رکھنا تو میرا غلام ہے، تیری سربلندی میرے سامنے سجدہ لگانے میں ہے، سر اٹھانے میں سربلندی نہیں۔ اگر بغاوت میں سربلندی ہوتی تو سب سے بڑا آدمی فرعون ہوتا، اگر بغاوت میں عزت ہوتی تو فرعون کے پیچھے لوگ صلوات اور درود بھیجتے الیاذ باللہ، مگر یہاں صرف خاک کے اوپر سجدہ رکھنے سے عزتیں بنتی ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے، اے مسلمانوں وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تو ایک رب کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، خدا کی قسم صبح سے شام تک
ہزارہا درباروں پہ تم ذلیل ہو کے پھرو گے، کبھی بیوی کے سامنے ذلیل ہوں گے، کبھی خان صاحب کے سامنے ذلیل، کبھی نوابوں کے سامنے ذلیل، کبھی سرکار کے سامنے ذلیل، کبھی مالدار کے سامنے ذلیل، مگر جب ایک رب کا سجدہ کرو گے تو ساری دنیا کے سجدوں سے وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا، اس لیے کہ میرے رب کی ایک صفت ہے اللہ الصمد، وہ ایک ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ جب تمہارا اس سے تعلق ہو جائے گا، جب دوستی بن جائے گی تو وہ بھی تمہیں ساری دنیا سے لاپرواہ کر دے گا۔ میرے محبوب کے قصیدے پڑھنے والوں ذرا اس منطق پہ سوچ لو، جب طائف کے میدان میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، خون سے لہو لہان کر دیا گیا، ساری دنیا کے تعلقات مٹ گئے، یہ تینوں کے تینوں سردار وہ لوگ تھے جو ان کے ابا و اجداد کے دوست تھے، پرانی دوستی تھی، مگر جب گیا انہوں نے بتا دیا کہ ہم تمہارا ساتھ دینے والے نہیں، اتنا بھی اگر ہوتا تو اچھا ہوتا، مگر اس پر بس نہ کیا، بچے پیچھے لگا دیے اور پتھروں سے ان کا استقبال کیا۔ جب دنیا کے سارے رشتے کٹ گئے، ساری امیدیں ختم ہو گئیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں آرام کے لیے تشریف رکھ لی، بیٹھ گئے، وہاں میرے نبی کی دعا پر اگر ہم تدبر کریں، ہم تو انسانوں کے عام اشعار پر گھنٹوں تک سوچتے ہیں، اقبال نے کیا کہا، کوئی کہتا ہے غالب نے عجیب بات کہی، کوئی کہتا ہے جی بیان میں نے فلان کے یہ الفاظ سن لیے۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو وہ جب اس کی بات کرتا ہے تو ان کے الفاظ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی ان کے الفاظ یہ تھے، جی فلان صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ان کے الفاظ یہ تھے، مگر میرے نبی کے الفاظ پر کسی نے غور نہیں فرمایا۔ 1400 سال گزر گئے، اگر کسی نے غور کیا ہے تو اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ میرا نبی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، اگر تو مجھ سے رنجیدہ نہیں، پروردگار عالم تو مجھے کوئی گلہ نہیں، الہ العالمین یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے نام پر، پروردگار عالم میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مجھے کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔